رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سے متعلق اس کا مختصر خلاصہ سنا تھا کہ پورے قرآن میں جن 3 مضمونوں کو بار بار ذکر کیا گیا ہے مختلف انداز سے، وہ 3 مضمون ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے خالق کی ذات کو اور اس کی صفات کو۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں بات ہوئی۔ تیسری آیت کے اندر عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت، حقیقی زندگی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا، یہ عقیدہ ہے۔ ہم سب کی زندگی اسی عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ زندگی اللہ نے تو آخرت میں رکھی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، اور یہی آخرت کی تیاری اس زندگی کا اصل کام ہے۔ اگر یہ والا کام ہماری زندگی میں نہیں تو پھر اس کا مطلب مسافر غافل ہے اور اسے اپنے سفر کی کوئی پرواہ نہیں۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن تنہا اسی کی بادشاہت ہے، تنہا اسی کا حکم ہے، وہ تمہیں لائے گا۔ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہارے کام تم سے گنوائے گا، اور یہ کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھو۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور خود اپنا حساب لے لو۔ اور کچھ کو تو یہ کہے گا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ تمہارے لیے تو ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن کے پاس ایمان نہیں، ان کے اعمال تولے جانے والے بھی نہیں، وہ سیدھا ہی جہنم ہے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں، عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے بھی خطرے میں، اور عقیدہ آخرت کے مطابق تیاری نہ کرنے والے بھی خطرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ نقصان کون کر رہا ہے اپنی زندگی کا؟ ہم تمہیں بتائیں کہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی صبح سے لے کر شام تک بس ایک فکر ہے کہ دنیا دنیا دنیا، اپنی دنیا، بچوں کی دنیا، بیوی کی دنیا، رشتہ داروں کی دنیا، دوسروں کو اچھی لگنے والی دنیا، خود کو اچھی لگنے والی دنیا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس سے بھی اوپر وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خود یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے اس کی۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ تم سے زندگی کا حساب لے گا۔ اس کے بعد رسالت کو بیان کیا، صراط مستقیم، صراط مستقیم ایک ہی ہے بس۔ صراط مستقیم کو اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے کنفیوز نہیں رکھا گیا کہ نہیں پتہ نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نہ، ایک سیدھا راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا راستہ، آپ کے اوپر اتری ہوئی کتاب کا راستہ۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ راستہ نہیں بھٹکو گے۔ کیا 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وسنت رسول اللہ، اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ 2 چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو راستے پہ ہے، اگر یہ 2 چیزیں زندگی میں نہیں ہیں تو پھر وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ البتہ یہ بتا دیا کہ صراط مستقیم اگر چاہیے تو ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آج کل اس بات کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ آج کل مزاج یہ ہے کہ انڈیویجول، ہر چیز اپنی انفرادی، مجھے آتا ہے سب کچھ، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں ہی پڑھ رہا ہوں، جیسے جو مجھے نماز کا طریقہ معلوم ہے، مجھے نماز بھی معلوم ہے، مجھے مسائل بھی سارے معلوم ہیں، خود ہی اپنی زندگی کے اوپر فتوے ڈالتا جا رہا ہے، خود ہی اپنے بارے میں جتنا علم ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔
علم والوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، علم کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ زندگی میں جو شریعت کے ضابطے ہیں وہ لاگو کرنا تو دور، وہ سیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ تو اس صورت کے اندر بتا دیا گیا کہ نہ، اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو تمہیں ان لوگوں کے پاس رہنا پڑے گا جو صراط مستقیم پر ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ بہت آسان بات ہے یہ سمجھنا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رہو جو سیدھے راستے پر ہیں۔ یا تو خود اس منزل تک پہنچو کہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں، اور اگر خود تم اس منزل تک نہیں پہنچے تو کم سے کم ان لوگوں کے پیچھے جاؤ جو جن کو کسی منزل کا ہوش ہے، جن کو معلوم ہے کہ زندگی کی آخرت کا، زندگی کی بنیاد، زندگی کی انتہا کیا ہے، جو اپنی آخرت کی تیاری میں ہیں، جو زندگی کی اصل قیمت تمہیں بتائیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور قرآن نے ہی اس کی وضاحت کی دوسری جگہ کہ انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، صدیقین، سچے، اپنے ایمان میں سچے، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے، عمل میں سچے، زبان سچی، دل سچا، والشہداء، اور وہ لوگ جو اپنی جانیں جنہوں نے قربان کر دی، والصالحین، اور نیک لوگ، امت کا نیک طبقہ، علماء کا طبقہ، علم والا طبقہ، عمل والا طبقہ، تقوی والا، پرہیزگاری والا طبقہ، اور یہ ہر زمانے میں موجود رہتا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر قائم رکھتا ہے، اور ہر انسان کے آس پاس اس کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لے ان کو ڈھونڈنے میں تو بڑی آسانی سے وہ مل بھی سکتے۔ اور پھر کہا نیک لوگوں کے ساتھ تو جتنا رہو گے، لیکن نیک لوگوں سے دور کرنے والے جو بدترین مخلوقات ہیں ان سے بھی دور رہنا، اور وہ کون سے؟ یہود اور نصارہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جو قرآن پاک میں آگے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو نیک لوگوں کا راستہ جس کو کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کی وضاحت آئے گی کہ نیک لوگ کون سے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ایمان والے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی وضاحت آئے گی جن کے بارے میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستے سے بھٹک گئے، جو یہود و نصارہ، ان کے جرائم کیا ہیں، ان کی بری عادات کیا ہیں، اللہ کے وہ باغی کیسے ہیں، وہ آئے گا سورہ بقرہ میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کو پسند ہیں، جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لانے کا مطلب جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، آخرت کے عذاب کو دیکھا نہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، پل صراط کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، حتیٰ کہ بہت ساروں نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، پل صراط پر، محشر پر، حوض کوثر پر، قبر کے عذاب پر، اور اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی وعیدوں پر ایسا ہے کہ جیسے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی ان کا ایمان مضبوط ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، پتہ ایسے چلے گا کہ نمازوں میں غفلت کرتا ہے یا نمازوں کا قائم کرنے والا ہے، اور نمازیں پڑھنے والا نہیں، نمازیں قائم کرنے والا۔ الذین یصلون الصلاۃ نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا اقامت الصلاۃ سے مراد ہے کہ نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سنت اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، مسائل کی رعایت کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان سے رکتے ہوئے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کرتے ہوئے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم 50 سال ہو گئے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہم نے نماز کو سیکھ کے نہیں پڑھا۔ ہم نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے اپنے پڑوسی کو نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے اپنے بڑے کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کو سیکھا نہیں۔ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں نہ وہ سیکھا، اور نہ نماز کے سنت اور آداب، یہ چیزیں ہم نے سیکھی۔ حالانکہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، موٹی موٹی باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے فرمایا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ وہ انسان جو اطمینان سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع، وہ انسان جو رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو یہ نماز کی یہ چیزیں کیسی ہیں؟ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ کیسے سیکھتے تھے صحابہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشہد سیکھا ہے
جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ تشہد سیکھتے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ تشہد سکھایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ مجھے حضور نے بٹھایا کیسے تھا. فرمایا ایسے بٹھایا مجھے کہ مجھے اپنے قریب کیا، میں دو زانوں بیٹھا، میرے گھٹنے اپنے گھٹنے کے ساتھ ملائے، پھر اپنے ہاتھ میرے زانوں کے اوپر رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میری رانوں کے اوپر رکھے. یا یہ اس کے دونوں مطلب ہیں، یا تو یہ کہ اپنی زانوں پر رکھ کر سمجھایا، بلکہ محدثین نے یہ بھی لکھا نہیں، آپ نے بطور شفقت کے اپنے ہاتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھے اور پھر کہا پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے سکھاتے تھے حضور. ایک صحابی آئے وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے. میں اقامت صلاۃ بتا رہا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی اور نماز ختم کر دی. آپ نے فرمایا اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم وضو بھی دوبارہ کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. وہ کہ وضو دوبارہ کیا، دوبارہ نماز پڑھی. آپ نے فرمایا جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ اس نے پڑھی. آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. اب صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، پھر مجھے سکھائیے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کے سکھائی کہ ایسے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، جیسے میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اس طریقے سے نماز پڑھو. اور پھر مختلف کیفیات میں سمجھایا. ایک جگہ سمجھایا صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ آج کی عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو میری موت ہو جائے گی. جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رات کو میں مر جاؤں گا، وہ عشاء کی نماز کتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے گا. جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ظہر کے بعد وہ مرنے والا ہے، وہ ظہر کی نماز کیسے پڑھے گا. فرمایا صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم دنیا کو رخصت کرنے والے ہو، جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو روک کے نہیں رکھتا. ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا کہ صبح صبح اٹھ کے دعائیں کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے، جو اپنے مال میں سے تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو خوب دے. اور دوسری طرف دوسرا فرشتہ مقرر کیا جو یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو روک روک کے رکھنے والا ہے اس کو خوب نقصان پہنچا، اس کو خوب نقصان پہنچا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ کہ وہ پرانی کتابوں پر اور پرانے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، ایمان بالغیب، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت کا یقین، آخرت کی تیاری، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسا دین ہے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب 2 آیتوں میں صرف ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ آخرت کو مانیں گے نہ اللہ کو مانیں گے. پھر کیوں جی رہے ہو؟ بس ما یہلکنا الا الدار، جن زندگی ہے تو جی رہے ہیں، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو مر جائیں گے، پھر بندر بن کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کتا بن کے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے جنم کے اندر دوسری مخلوقات بن کے کھڑے ہو جائیں گے. عجیب عجیب عقائد. ان یتبعون الا الظن، قرآن نے کہا یہ جی نہیں رہے، یہ بس ازمپشن کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیوں ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے، ایمان لا سکتے ہیں، راستے ان کے لیے کھلے ہیں، لیکن انہوں نے ضد پر آ کر اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ وہ طبقہ ہے. اس کے بعد وہ طبقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا لیکن حقیقت میں انہوں نے ایمان قبول دل سے نہیں کیا. قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا مسلمان ہیں. قرآن نے کہا لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں بنے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا ہے، حقیقت ایمان اپنے اندر لانے میں تو بڑی محنت لگتی ہے. وہ کون لوگ تھے؟ منافق. اب منافق نفاق 2 طریقے کا، اس کو سمجھ لیجیے. ایک ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق،
جو اس وقت کے زمانے میں تھے وہ لوگ ختم ہو گئے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا۔ وہ نفاق اعتقادی آج نہیں ہے، آج کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو منافق کہہ سکے، کیونکہ دل کا تعلق، دل کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضور تو وحی کے ذریعے جانتے تھے اور آپ کو وہ راز معلوم تھے، تو وہ تو تھا اعتقاد والا منافق، وہ اب نہیں ہے۔ البتہ دوسرا نفاق ہے عملی نفاق۔ کیا ہے؟ عملی نفاق۔ کچھ منافقوں کی صفتیں ہیں جو یہاں قرآن میں بھی آئی اور احادیث کے اندر بھی آئی، جس کے اندر اگرچہ وہ مومن ہو لیکن وہ منافقوں والی صفتیں اگر اس کے اندر ہیں تو گویا کہ عملی نفاق اس کے اندر ہے، جس سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ آیت المنافق اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اونچ نیچ بات چیت میں اونچ نیچ ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اسی طریقے سے نماز کی سستی یہ منافقین کی علامت ہے، بالکل بے پرواہ زندگی گزارنا یہ منافقین کی علامت ہے، دل کے اندر بیماریاں اور دل کے اندر حرص، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ منافقین کی بیماریاں ہیں، جس کو قرآن نے یہاں بھی بیان کیا اور احادیث کے اندر دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا۔ اور یہاں پر متنبہ کیا گیا اگر کوئی اعتقاد والا منافق ہے تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور جہنم کے نچلے طبقے میں جلے گا، فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ کون سا منافق ہے؟ اعتقاد والا، جس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا حضور کے زمانے میں اور حقیقت میں ایمان نہیں لایا تھا۔ لیکن دوسرا منافق ہے عملی نفاق، جس کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک ان خرابیوں اور ان گناہوں کا حساب جہنم کی آگ میں نہ دے دے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ چغلی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، جیسے کہ شریعت کی باتوں کا مذاق اڑانا، شریعت کی باتوں کا مذاق اڑانا، کبھی کبھی مذاق اڑانے سے تو انسان کافر ہی ہو جاتا ہے، اور مذاق اڑانے کے ایک مطلب یہ ہے کہ کمتر سمجھنا، ان کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ بھی منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی علامتوں سے اور ایسی واہیات اور ایسی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہیں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ زندگی کو کیسے جی رہے ہیں اور انہیں زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے کیسے دینا ہے۔ اور فرمایا ان کے بارے میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، جو بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور دینداروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پکے مسلمان بن جاؤ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح مسلمان بن جائیں، ان کو تو دنیا کا فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، وہ لوگ جو ایمان والوں کو، عمل والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوقوف وہ نہیں، بیوقوف یہ ہیں، اور یہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں ولکن لا یعلمون، کہ ان کو اپنی بیوقوفی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ کیا ان عجیب سودا کیا ہے انہوں نے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہڑپنے کے لیے جو نفاق ان کی زندگی کے اندر ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ ایسے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا، انہوں نے اچھے راستے کو بیچا اور برے راستے کو خریدا، انہوں نے آخرت کو بیچا اور دنیا کو خریدا۔ اور وہ بیوقوف جو آخرت کو بیچ کر دنیا کو خریدے، اس کا سودا کبھی نفع کا سودا ہو سکتا ہے؟ فما ربحت تجارتهم، ان کا نفع کا سودا نہیں ہوا، گھاٹے کا سودا ہوا۔ وما كانوا مهتدین، اور یہ ہدایت پر کبھی نہیں آ سکتے جب تک کہ اس راستے پر نہ آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی پکا مومن نہیں بن سکتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر عملی نفاق رہے گا۔ پکا مومن کب بنے گا؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے، وہی خواہش کرے جو اللہ اور اس کے رسول اجازت دے، وہی جذبات ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور شریعت اجازت دے، بس ویسی ہی زندگی گزارے تب جا کے مومن بنے گا، ورنہ اس کے علاوہ اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہے اور پھر اپنے آپ کو نیک بھی سمجھے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے والا بھی سمجھے، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی سمجھے، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔